نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورة الفلق آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، اور اس کو پڑھنے کا مقصد آج کے ہمارے سبق سے، چونکہ یہ ریلیٹڈ ہیں آیات، ان میں ایسا ٹیکسٹ ہمیں مل رہا ہے جو ہمارے سبق میں مددگار ہے، یعنی جو آپ رولز پڑھیں گے ان کو آج اپلائی ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سورۃ الفلق ہے، مصحف میں اس کی جو سیکوینس ہے وہ 113 نمبر پر ہے سورت، سیکنڈ لاسٹ، اور 5 آیات ہیں اس میں۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تعلیم فرمائی، نازل کی، خصوصاً اس بات کے لیے یہ نازل ہوئی کہ جو کچھ وہ چیزیں جو انسان جن سے بچنا چاہتا ہے، کبھی کبھی ایسے مسائل میں پھنس جاتا ہے جانے انجانے، تو ان کی یہ کاٹ ہے، ایک طریقے سے یہ شیلڈ کی طرح ہیں، اور ان کا ورد، ان کا ذکر اگر یہ سمجھ کر کیا جائے تو واقعی بہت اہم ہے یہ، خاص طور سے جو 5 نمازیں ہیں فجر سے لے کر عشاء تک، تو اس میں ہر ایک فرض نماز کے بعد مسنون یہ ہے کہ فجر میں اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھا جائے، اسے بھی اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص بھی ملا لی جائے۔ یہ مسنون اذکار میں سے ہے، کافی فضیلت ہے ان کی، اور آپ کو جب اس کی گرامر سمجھ میں آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جو مفہوم ہے اس کا وہ بھی ذہن میں رہے گا۔ قل آپ سب جانتے ہیں، قل کا مطلب ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہے، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ گرامر کی کلاسز میں کہ یہ ایک وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، حکم کے تحت کی کہا جا رہا ہے۔ اعوذ برب الفلق، کہ اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق یعنی نمودار کرنے والے خدا کی، من شر ما خلق۔ اب اعوذ آپ جب ملے گا آپ کو کہیں تو اس کے بعد من بھی دیکھیے گا ملے گا، یہ من اس کے ساتھ لگے گا جس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہوگی، اور اعوذ کے بعد رب الفلق یعنی اعوذ با حرف جر کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ یہ فعل سے ریلیٹڈ کچھ رولز ہیں، یہ فعل میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو رب الفلق یہ مرکب آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ بیسیکلی اس طریقے سے ہے، رب الفلق، رب الفلق، اور پھر اس کو آپ دیکھیے یہاں پر رب الفلقی یوز کیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں حرف جار با ہے، ٹھیک ہے، اور با آپ کل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے لٹرل میننگ اس کی با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہاں پر یہ ساتھ کے مفہوم میں نہیں ہوگا، تو اس چیز کو لے کے الجھیے گا نہیں، یہ کانسیپٹ فعل میں جا کے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا سمجھ لیں کہ کبھی کبھی کچھ افعال ایسی ہوتی ہیں، یعنی کچھ وربز انگلش میں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ٹو لک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لیکن ٹو لک فار، اب یہ کسی خاص پریپوزیشن کے ساتھ جب آ جائے، ٹو لک فار، ٹو لک آفٹر، ٹھیک ہے، ٹو لک انٹو، تو اس کا مطلب بھی بالکل بدل جاتا ہے۔ فار کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹو لک فار یعنی سرچ کرنا، کوئی چیز تلاش کرنا۔ یہاں پر کہیں پر بھی فار کا مطلب کے لیے یہاں نہیں آ رہا ہے،
یعنی یہ اپنے لٹرل میننگ میں یوز نہیں ہو رہا ہے. ویسے ہی یہاں پر یہ جو با کل آپ نے پڑھا تھا بازیر بی، اس کے معنی تھے ساتھ کے، لیکن یہاں پر یہ ساتھ کے مفہوم میں، ود کے مفہوم میں یوز نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے ایک پورا فعل میں پڑھنے والا ٹاپک ہے، لیکن آپ اشارتاً اس لیے ذکر کر دیا کہ اگر آپ غور نہ بھی کر رہے ہوں تو کر لیں اور الجھے نہیں. تو قل اعوذ برب الفلق، کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خدا کی، رب کی، من شر ما خلق، اب کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے اندھیرا. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں، یعنی گانٹھ جو ہوتی ہیں گرہ، ان میں پھونک مارنے والوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ یہ فعل انجام دے رہا ہو، یعنی حسد کر رہا ہو. حسد عیرشیا، جلن، جیلسی کو کہتے ہیں، اور حاسد وہ ہوتا ہے جو حسد کرے. ٹھیک ہے، تو حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں. اب اس میں دیکھیے آپ الحمدللہ، میں اگر انڈر لائن کروں پھر سے ایک بار کہ آپ کیا کیا کچھ جان گئے ہیں. جیسے یہ رب الفلقی، یہ کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہے، مرکب اضافی، اور پھر اس پر حرف جار داخل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پوری کنسٹرکشن جار مجرور کی بن گئی. اسی طریقے سے آپ سے اور میں ڈھونڈنے کے لیے کہوں کہ آپ نے کیا پڑھا، تو ومن شر النفاثاتی، نفاثاتی، شر النفاثاتی. اب یہاں پر بھی دیکھیے یہ شر عربی کا ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، اور یہ بغیر تنوین کے استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ مضاف بن کر کے آ رہا ہے. اگلا اسم حالت جر میں ہے، وہ مضاف الیہ، کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، شر النفاثاتی. پھر اس کے بعد یہ شرری کیوں ہوا؟ کیونکہ پیچھے من ہے، اور من حرف جار ہے، آج کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد فی العقد، فی العقد، عقد کے معنی گرہ کے ہوتے ہیں، گانٹھ کے ہوتے ہیں. اور فی آپ نے کل پڑھا تھا پریپوزیشن فی کا مطلب میں، فی العقد، عقد یعنی گانٹھ میں، گرہوں میں، گرہ میں. تو یہ بھی کنسٹرکشن آپ کی پڑھی ہوئی ہو گئی. ومن شر حاسد اذا حسد، شر حاسد، شر حاسد. ٹھیک ہے، اس پر بھی غور کریں گے تو آپ کو یہ جار مجرور کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے. جار من ہے، حرف جر، جس نے اس پوری کنسٹرکشن کو مجرور کیا ہوا ہے. وہ آگے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. باقی اس میں افعال کئی ہیں، جیسے کہ اعوذو ہے، خلقہ ہے، وقبہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حسدہ. تو یہ افعال کا ذکر میں نہیں کر رہا، وربس آپ انشاءاللہ ورب کے چیپٹر میں پڑھیں گے، پہچان بھی لیں گے. یعنی ایک بار پھر سے یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے آنا چاہیے جب آپ فعل پڑھ لیں. بہت سی چیزیں آپ پہچاننے لگے، جیسے ابھی ہم آپ سے فوراً غاسقین کے بارے میں پوچھیں، تو آپ سے اگر غاسقین کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ فوراً انشاءاللہ بتا لیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ دو زیر کیا ہے؟ یہ تنوین ہے. بہت سی چیزیں آپ بتائیں. حاسدین، آپ صرف حاسدین کے بارے میں پوچھیں گے، آپ بتا لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے وہ سلو اینڈ گریجول پروسیس جس کے ذریعے آپ دھیرے دھیرے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو کلمات ہیں یہ انڈیویجولی کیا ہیں، علیحدہ علیحدہ کیا ہیں، پھر اس کے بعد آپس میں ان کا ربط اور تعلق تو تب سمجھ میں آئے گا جب گرامر کے اس آپ موڑ پہ پہنچیں گے جہاں پر تقریباً آپ کی گرامر کے اصول مکمل ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی پڑھنے کا سلسلہ تا حیات جاری رہنا چاہیے. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چند دن کا سفر ہے اور یہ کسی طرح اس سے پن چھٹے، کسی طرح جو ہے یہ مکمل ہو جائے، فرصت مل جائے. نہیں، علم کا حصول جو ہے وہ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے. جتنا زیادہ ہوگا، جتنی دیر تک ہوگا، اتنا یہ مفید ہوگا. اور زیادہ مفید تب ہوگا جب یہ عمل کی طرف آپ کو راغب کر لے جائے، عمل پر آمادہ کر لے جائے. تو یہ نہیں کسی جگہ پر آ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بس اب تو مکمل ہو گیا، اب تو ہم نے گرامر پڑھ لی اور میرا کام ختم.
نہیں، اگر جس دن آپ نے یہ سوچ لیا بس وہیں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں وہ باقی تب تک رہیں گی جب تک آپ پڑھتے رہیں گے، اور جہاں پر آپ نے پڑھنے کا سیکھنے کا یہ سلسلے کو منقطع کر دیا، یہ سلسلہ آپ نے بیچ میں کہیں پر روک دیا، تو پھر آپ کی ترقی بھی وہیں سے رک جائے گی۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کتنا بھی ہم سیکھ جائیں پڑھ جائیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہمیشہ محسوس کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایک طالب علم ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ الفلق آپ کے سامنے آئی اس حوالے سے کہ ہم سب کیا پڑھ رہے ہیں، مرکب جاری، اور اسی طریقے سے جو پیچھے کی باتیں ہیں وہ ریوائز ہوتی جائیں گی، ان کو ہم آپ کو موقع موقع پر ان کی نشاندہی بھی کرتے چلیں گے۔ تو یہ تھی سورۃ الفلق۔ زیادہ تفصیلات اس سورت کے بارے میں نہیں آئیں گی کیونکہ ہمارا کلاس کوئی درس والا نہیں ہے، ہم لوگ گرامر سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا سبق وہی چل رہا ہے جو کل جہاں پر ہم سب نے روکا تھا پڑھنا، اور وہ کل کیا تھا کہ ہم سب مرکب جاری پڑھ رہے تھے، یعنی پریپوزیشنل فریز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک ہم ریکیپ بھی کریں گے، 10 منٹ 9 منٹ اس پر لگائیں گے کچھ۔ مرکب جاری، مرکب جاری کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے لیکچر میں کہ یہ جار اور مجرور کی ایک ایکویشن ہے نا، کہ آپ اسے اس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے کہ حرف جار، ٹھیک ہے، جار اور مجرور، مجرور ایک اسم ہے لیکن وہ حالت جر میں ہے کس کی وجہ سے؟ حرف جار کی وجہ سے، پریپوزیشن کی وجہ سے۔ تو جار اور مجرور دونوں مل کر کے یہ ایک مرکب بناتے ہیں، اور اس مرکب کا نام ہو گیا جاری، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی باتیں آ گئی جس کو آپ نے ایک پریپوزیشنل فریز کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس میں پڑھا کیا تھا؟ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ حروف جارہ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر حروف جارہ کا یوز ہوگا۔ اچھا، یہ حروف جارہ ہی پریپوزیشنز کہلاتے ہیں۔ یہ پریپوزیشنز آپ کے ٹوٹل ان کی تعداد 17 ہے، جن میں سے آپ کو 11 کو تفصیل سے پڑھنا ہے، ان کا یوز زیادہ ہوا ہے، ٹھیک۔ وہ کیا کیا تھے ایک نظر ان پر ڈال لیجئے۔ شروعات کہاں سے کی تھی؟ با زیر کے ساتھ سب سے پہلے، با زیر بھی۔ پھر اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر پر آیا تھا تا زبر کے ساتھ، پھر تھرڈ میں واو زبر کے ساتھ، فورتھ کاف زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ففتھ نمبر پہ آپ نے پڑھا تھا لام جارہ۔ یہ لام جارہ زبر والا بھی تھا اور زیر والا بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لام جارہ دونوں طرح سے یوز ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سکس نمبر پہ آپ نے فی، فی کا مطلب میں۔ اب ان سب کا مفہوم مطلب کیا تھا اس کو دھیان سے سمجھ لیں، یاد کر لیں گے آپ انشاءاللہ۔ اگزامپل دیکھ لیجئے، جیسے با کا مطلب ساتھ کا تھا، تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ الصبر ہے مان لیجئے، تو الصبر میں آپ نے با داخل کیا حرف جر، تو یہ ہو گیا تھا بس صبری، بس صبری، ٹھیک ہے۔ الحق تھا تو بالحقی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تا کے ساتھ اس کا معنی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ساتھ کے لیے، ود، اور تا زبر کے ساتھ جب آئے تو یہ صرف اور صرف قسم کے لیے خاص ہے، اور وہ بھی کس کی قسم؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کے لیے، بالتاللہ، ٹھیک ہے۔ واو یہ بھی قسم کے لیے ہے، یہ دونوں قسم کے لیے ہیں، لیکن واو کا صرف واللہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کا استعمال اور بھی دیگر مواقع پر کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے والعصر پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کاف کا مطلب کیا تھا؟ کہ جیسا، کی طرح، ٹھیک ہے، لائک۔ تو اس کے لیے ایگزامپل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی آپ اس کو اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں کہ مانند، کوئی شے کسی کے جیسی ہے، کہ مانند ہے، کی طرح ہے، کہ جیسی ہے، تو وہاں پر یہ کاف کا یوز کریں گے، جیسے کل قمری، چاند کے جیسا، کل قمری، ٹھیک ہے۔
ہاں اب یہ لام کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بھئی اس لام کا نام خاص طور سے کیا ہوگا؟ لام جارہ. ایک بات یہ پڑھی تھی. یہ لام جارہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب میننگ اس کی میننگ یہی ہوگی کہ ہم اسے فور کے لیے یوز کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، کے لیے کے مفہوم میں. لیکن اس کے بارے میں خاص بات یہ پڑی تھی کہ بھئی یہ دو طرح سے آپ کے سامنے آئے گا. کیسے؟ یہ لام زیر والا بھی ہو سکتا ہے اور یہ لام زبر والا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں حرکتیں آپ کو اس پہ مل سکتی ہیں، زبر والی بھی اور زیر والی بھی. زیر والی تب ہوگی جب یہ اسم کے ساتھ آئے گا، سوری زیر والی. اور زبر والی کب ہوگی؟ جب یہ ضمیر کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے مثال میں نے آپ کو اس کی دی تھی جو ذہن میں رہنی چاہیے کہ لی حامدن یا لی زیدن. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا مطلب کیا سمجھا تھا؟ زید کے لیے. لیکن جب انہی زید کو ہم ریپلیس کر دیں ضمیر سے تو پھر یہ زید کے لیے ہم لے کر کے آ رہے ہیں مثلا پہلی والی ضمیر. ٹھیک ہے، یعنی اٹیچ ضمیر، ہو سے جو شروع ہوتی ہے اٹیچ ضمیر، حالت نصب والی نہیں. نصب اور جر کی سیم ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہم اسے کہیں گے جر والی. تو یہ ہو گیا لہو. ٹھیک ہے، لی زیدن زید کے لیے اور لہو اس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے کتنی جگہ دیکھا ہے قرآن کریم میں کہ لہو لہو. ٹھیک ہے، لہا. لہا کب آئے گا؟ جب یہ یہاں پر کوئی فیمیل اسم ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی. خاص بات یہاں پر جان لی کہ زبر کب ہوگا اور زیر کب ہوگا. ایک اور اہم بات اسی لام کے حوالے سے تعلق سے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امپورٹنٹ ہے، اسے دھیان سے سمجھ لیجیے گا. دیکھیے یہی لام جب ایک خاص طریقے کی ملکیت، یعنی ملکیت کہتے ہیں اونرشپ. اونرشپ اونرشپ یعنی کسی کا کسی پر اختیار، کوئی چیز. ٹھیک ہے، کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے، وہ یہ بتائی جائے کہ فلاں کی ہے، اس کا مالک وہ ہے. یا یوں سمجھ لیں وہاں پر پوزیشن بتایا جائے کسی چیز پر کسی کا. ٹھیک ہے، اونرشپ بتائی جائے، ملکیت. ٹھیک ہے، تو ایسے کیس میں پھر یہ لام جارہ نہیں کہلاتا. ہوتا بیسیکلی لام جارہ ہی ہے لیکن اس کا نام پڑ جاتا ہے لام تملیک. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ان مقامات کو یاد کریے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ للہ للہ. اب یہ للہ بنا کیسے؟ لام جارہ اور آگے اللہ اسم ہے، تو اللہ اسم کے ساتھ جب لام جارہ ایڈ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسم کے ساتھ ہے تو زیر والا ہی ہوگا. لہٰذا یہ فائنلی کیا لکھ کے آئے گا؟ للہ. للہ. اب یہ للہ کا مطلب ہوا اللہ کے لیے. مطلب اگر اب اس کی لٹرل میننگ کی بات کریں تو یہ ہے اللہ کے لیے. لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ بات آتی کہ للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض، کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اللہ کا ہے. مطلب لٹرل میننگ تو اس کی یہی ہو گئی اللہ کے لیے ہے. تو کے لیے تو ہمارے ہیں، ہمارے استعمال کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات جو بنائی ہے، یونیورس، اور اس یونیورس کی تمام اشیاء، تمام چیزیں، انہیں حضرت انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے. یہ سروس ٹو مین کائنڈ، سروس ٹو ہیومینٹی. ساری کی ساری چیزیں، چاہے وہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی مخلوق ہے اور اللہ نے انہیں پیدا کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد انسان کی خدمت میں لگا دیا. سب سے بڑا ہائیلوجن، سب سے بڑی روشنی کا سورس، سب سے بڑا ہیٹ کا سورس کیا ہے؟ سورج ہے. وہ ہمیں روشنی دے رہا ہے، کس کی حکم سے؟ خدا کے حکم سے. وہ ہمیں گرمی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی حکم سے ہمیں دے رہا ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کس کی؟ اللہ کی ہیں. تو اصل میں وہ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے ہیں تو دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ یہاں پر اب دس لام جارہ when attached to something or somebody
اب وہاں پر شو کیا ہو اونرشپ، ٹھیک ہے، when it shows اونرشپ بتائے، پوزیشن بتائے، then it will be known as لام تملیک. پھر اس لام کا نام کیا پڑ جائے گا، یہ آپ کو بس یاد رکھنا ہے، لام تملیک. اتنی کہانی بتانے کے پیچھے مقصد کیا تھا، یہ سمجھانا کانسیپٹ کہ لام تملیک ہوتا کیا ہے. گرامر کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. وہ لام جو ملکیت شو کرے اسے کہتے ہیں لام تملیک. اور اوریجنلی بیسیکلی یہ لام تملیک ہے کون، لام جارہ. لیکن چونکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ خاص طور سے ایک اونرشپ کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اسے نام دے دیا گیا لام تملیک. اس کے بعد جو آپ نے کل کا جو آخری پڑھا تھا پریپوزیشن، آج کا تو نہیں ہوگا، آج اور پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ فی پڑھا تھا. فی کا مطلب آپ نے میں پڑھا تھا، ان، اور اس کی ایگزامپل فل مسجدی. باقی بے شمار آپ ایگزامپل بنا سکتے ہیں. یعنی یہ اصل میں کیا ہے کہ اس پورے مرکب میں، یعنی اس چیپٹر میں، مرکب جاری میں اصل سیکھنے کی چیز کیا ہے، بس حروف جارہ. اور دوسری بات جو ہے اس میں زیادہ رولز میں زیادہ دقتیں نہیں ہیں، بس آپ کو چپ چاپ آگے ایک ایسا اسم لے آنا ہے جو حالت جر والا ہو بس. تو جب حالت جر والا اسم سامنے لے آئے، مسجدی، ٹھیک ہے، فی المسجدی، ٹھیک، تو آپ نے کیا کر دیا کہ یہاں پر ہو گیا مسجد میں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بے شمار الفاظ، فی الغرفتی، فی الفصلی، ٹھیک. یہ اتنی چیزیں آپ نے پڑھی تھی. یعنی کتنے حروف جارہ پڑھے، 6 ٹوٹل ہیں. کتنے، 17، جس میں سے 11 خاص ہیں. تو 6 پڑھ لیے تھے. اور ان 6 میں سے کن کن کو آپ نے ضمائر کے ساتھ استعمال کیا تھا، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جیسے با کا استعمال کیا، بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک. تا کا نہیں یوز کیا، واؤ کا یوز نہیں کیا، کاف کا یوز نہیں کیا، کہو، کہوما تو نہیں پڑا تھا، ٹھیک ہے، لام کا یوز کیا، اور فی کا یوز کیا. ان کا یوز کل آپ نے اس چارٹ میں، یعنی ضمائر کا جو چارٹ تھا، حالت نصب اور جر والے ضمائر، ان کے ساتھ بھی ان کو یوز کیا تھا. آج بھی آپ جو پڑھیں گے ان میں سے وہ جن کا استعمال ہو سکتا ہے ضمائر کے ساتھ، تو وہ آپ کو کر کے بتایا اور دکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو اب آج کی کلاس میں 7 نمبر پہ ہمارے سامنے جو حرف جار ہے، یعنی عربک پریپوزیشن ہے، وہ کیا ہے، من. من کا مطلب کیا ہوتا ہے، من. آج سورۃ الفلق میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، کلمہ آیا ہے، ٹھیک ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، اسے ہم فرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو من کا مطلب سے یا فرام، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بس من لکھیں گے اور اس کے سامنے جو اسم آئے گا، یعنی ایگزامپل کیسے آئیں گی، جو اسم آئے گا وہ حالت جر والا ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں من مکہ، یعنی مکہ سے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو بس یہ غور کرنا ہوگا کہ بھئی مکہ کی حالت جر کیا ہوگی. تو مکہ چونکہ ایک غیر منصرف اسم ہے، تو مکتو، مکتا، مکتا، یہ زبر کے ساتھ آ جائے گا. یعنی غلطی سے یہاں پر آپ زیر نہیں لگا دیجیے گا، مکتی نہ کر دیجیے گا، وہ غلط ہو جائے گا. تو من مکتا. اب تجوید کے قاعدے اپلائی ہوں گے کچھ اور. تو آپ کو پتا ہے کہ من مکتی نہیں ہوگی، آگے میم آ رہا ہے تو یہ مم مکتا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. چلیں اسی طرح اور دیکھیں ایگزامپلس، سمپل سمپل ایگزامپلس پہلے دیکھ لیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی برسایا، تو وہ کہاں سے، آسمانوں سے. تو ہم کیا کہتے ہیں، من، آسمان سے پانی برستا ہے تو آسمان سے کی ہو جائے گی سما، السما او، ٹھیک ہے، السما، السمائی. اب ان پر ذرا رولس اپلائی کر دیں. سب سے پہلے تو یہ من ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جیسے ہی من آیا تو یہ السماء نہیں رہا، یہ حالت جر میں چلا جائے گا، السمائی. جی جی بالکل، وہ آپ لوگ کے لیے ورکنگ چھوڑی ہوئی تھی سوچنے کے لیے. ویری گڈ، آپ نے نوٹس کی، اچھی بات ہے. تو یہ السماء، السماء، السمائی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں کون سی فارم یوز کرنی ہے، حالت جر والی، ٹھیک ہے. لیکن اب ایک پرابلم یہاں پر ہے، من السمائی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہمیں من کو
السما میں ملانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، لام پڑھا نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ لام یہاں پر آپ نے وہ شمسی حروف اور قمری حروف کا قاعدہ پڑھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جب ایسا کیس آ جائے گا تو ہم اس من میں جو نون ہے اسے زبر دینی پڑے گی، تب یہ آگے مل پائے گا، من السمائی۔ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور آپ نے نوٹ کر لیا ہے، من السمائی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب یہاں پر مجھے رکنا پڑے گا بس من پر، من، اور پھر اس کے بعد المسجد، ٹھیک ہے، المسجد جد الحرامی، ٹھیک ہے۔ تو من المسجد الحرامی، اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ ایک مرکب تھا آلریڈی، المسجد الحرام، دونوں آگے موصوف صفت، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں، یہ جو کنسٹرکشن تھی یہ اصل میں تھی المسجد الحرام، لیکن من نے کیا کیا؟ انہیں مجرور کر دیا۔ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صفت تابع ہوتی ہے کس کے؟ موصوف کے۔ موصوف صاحب جیسے جیسے بدلتے جائیں گے صفت ویسے ویسے بدلتی جائے گی، لہٰذا یہاں پر کیا ہو گیا؟ زیر دے دیا انہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ من پیچھے میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو من المسجد الحرامی، آگے ہے الی المسجد الاقصی، تو الی ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ الاسراء جب آپ پڑھیں گے وہاں بنی اسرائیل، اس کی شروعات میں یہ آپ کو الفاظ ملیں گے۔ اسی طریقے سے آج دیکھا آپ نے من شر حاسدن، یعنی حاسد کے شر سے، حاسد کے شر سے، من شر حاسدن۔ تو اس طریقے سے دیکھیے کہ مفرد سے پہلے بھی من آیا اور مرکب سے پہلے بھی من آیا۔ ایسا بھی ہوا کہ میم کا نون ساکن جو ہے وہ نہیں ہٹا، اور ایسا بھی ہوا کہ میم نون میں، من میں نون ساکن ہے اس پہ زبر بھی دینی پڑی۔ تو کب آپ کو ایسا کرنا پڑا؟ جب آگے آپ کو ملانا پڑا۔ دیکھیے ان دونوں ایگزامپلس میں آپ آگے ملا نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ من اب جب یہاں پر ادغام ہو جائے گا وہ الگ ایک کیس ہے، لیکن یہاں پر تو بالکل بھی نہیں ہو رہا، من شر حاسد، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا۔ باقی آج کی جو صورت تھی اس میں آپ نے بارہا من 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 دیکھا، تو سب جگہ کیا مفہوم آ رہا ہے؟ سے کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ من ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک بار ابھی من کے بعد دوسرا آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ عن۔ عن بھی سے کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی دونوں کا مطلب سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ایک سلائٹ سا ڈیفرنس ہوتا ہے عموماً، کہ یہ من دیکھ لیں آپ، عموماً یہ کنیت کے ساتھ جب یا ناموں کے ساتھ روایت کرنے کے مفہوم میں جب احادیث میں آپ پڑھتے نہیں تو وہاں پر یہی الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کنسٹرکشن ہے احادیث میں، جب آپ دیکھیں عن عبداللہ بن مسعود، ہے نا، تو عن عبداللہ، وہ اسی طریقے سے چینج ہو جائے گی کنسٹرکشن، ابو ہریرہ مثال کے طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اس کے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو سے یعنی ان سے نیریٹ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر کیا ہو جائے گی؟ یہ ایک کنسٹرکشن ہے، اور جیسے ہی اس کے پہلے ان لگایا جائے گا تو فوراً یہ حالت جر میں جائے گا، ٹھیک، حالت جر میں جائے گی جب یہ کنسٹرکشن، تو ابو جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابو، ابا اور ابی، یہ اس کی تینوں فارمز ہوتی ہیں، تو یہاں پر ہم ابی کو لے لیں گے، یہ چینج ہو جائے گا، ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے شمار کنسٹرکشن سے، اس میں جو یہ ابی ہے، یہ ابو ہریرہ جب آپ الگ لکھتے ہیں کنیت میں تو یہ اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کیا بن کر آتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو تراب،
ٹھیک ہے، تو ابو تراب. تو اب یہاں پر یہ کیا ہے، جب یہ ہم نے پوری کنسٹرکشن کو مجرور کریں گے تو یہ ابو کنورٹ ہو جائے گا ابی میں. ٹھیک. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری، قرآن کریم کی ایک مشہور آیت بھی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاۃ کا مقصد بتایا ہے. کیا؟ کہ یقیناً نماز جو ہوتی ہے نا، صلاۃ، وہ روک دیتی ہے فحش کاموں سے، برائیوں سے. ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب وہ نماز ہو واقعی. تو وہ کنسٹرکشن کس طرح وہ آیت ہے کہ ان الصلاۃ، ان الصلاۃ، ٹھیک ہے، یقیناً صلاۃ نماز. اب یہ انا آنے والا ہے، ایبسینٹ مت ہوئیے گا، جلدی آپ اس کی بھی گرامر پڑھیں گے. ان الصلاۃ تنہا، تنہا. ٹھیک ہے، اب یہ ورب ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن آج جو آپ پڑھ رہے ہیں اسے غور کریے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو الفحشاء اسم ہے، الفحشاء پہلے ایسے لکھ لیتے ہیں، بیس کنسٹرکشن اس کی. والمنکر. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب دیکھیں ذرا یہاں پر، تو یہ کیا سے کا مفہوم یہاں لانا ہے نا. تو ان الصلاۃ تنہا، یقیناً نماز روک دیتی ہے، روکتی ہے کس چیز سے؟ انل، انل. اب یہاں پر بیچ آر کیا رہا ہے؟ ان. جیسی ان لائے سے کے مفہوم میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حالت جر میں چلا گیا، فحشائی ول منکری. ٹھیک ہے، تو عن الفحشائی، اب یہ جب ملائیں گے تو یہ زیر ہو جائے گا یہاں پر، عن الفحشائی والمنکری والبغی. تو یہ آگے پوری آیت ہے. موٹی موٹی سی بات اس میں یہی ہے کہ صلاۃ کا جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ فارمولہ ایسا ہے کہ یہ برے کاموں سے انسان کو روک دے گا. لیکن کب؟ جب واقعی وہ نماز ہوگی. لیکن جب وہ محض ایک ایکسرسائز ہو تو پھر وہ کہاں ایسا کام کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی. ہاں، یہ نقطہ لگا لیا. چلیے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہاں پر ان کی ایگزامپل آ گئی. من سے بہت مشہور ایک ایگزامپل ہے، وہ کیا ہے؟ ہم لوگ جب صبح تقریباً اکثریت مسلمانوں کی سو رہی ہوتی ہے تو مسجدوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے ایک بہت اہم، وہ ہے الصلاۃ. اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ. خیرن، یہ نماز بہتر ہے، من، اور کس چیز سے؟ النومی، من النوم. اب من آ گیا تو النومی، یہ نماز بہتر ہے، صلاۃ بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. تو یہ سے کا دیکھیے من والا ایگزامپل ایک اور آ گیا یہاں پر. ٹھیک، تو یہ بہت اہم ہے. آگے دیکھیے اسی طرح نیکسٹ. تو آپ نے کیا کیا پڑھا اب تک؟ من اور ان. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، ایک اور پریپوزیشن 7 8 اینڈ 9. اب ہے الا. ٹھیک ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہے. الا تک کے مفہوم میں، کی طرف، یا انگلش میں آپ کہیں تو ٹو یا ٹورڈز کا مفہوم یہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے وہ کنسٹرکشن جو پیچھے شیئر کی تھی اسی کو پورا کر لیں آگے. سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو، ٹھیک ہے، یا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو اپنے بندے کو رات میں کہاں سے کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے. تو من المسجد الحرامی الل. اب یہ الہ ہے لیکن آگے ملائیں گے تو یہ الہ زبر لگ جائے گا، الل مسجد الاقصی.
ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا ایک ہی ایگزامپل میں من کا بھی یوز دیکھا اور الہ کا بھی یوز دیکھا۔ اللہ کا شکر کریے کہ آپ کو باقی کنسٹرکشنز بھی اس پورے کی سمجھ میں آ رہی ہیں، تو آپ کو رٹنا نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور ایگزامپل دیکھ لیجئے آسان الفاظ میں کہ منس سوقی، سوقی مینس بازار، منس سوقی اور الل مسجدی۔ سب سے پسندیدہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ہے؟ اللہ کو بھی اللہ کا گھر۔ اور سب سے ناپسندیدہ شے، یعنی ناپسندیدہ کا مطلب یہ نہیں کہ بیزار ہو جائیں، وہ بازار ہے، ظاہر سی بات ہے، بازار میں ہر طریقے کا ایک اٹریکشن ہے، ایک میگنیٹک ایفیکٹ وہاں پایا جاتا ہے، لوگ وہاں وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کام سے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ کام سے ہی جانا چاہیے، اننیسیسری ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو من السوقی الل مسجدی، تو من کا یوز دیکھا الہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی اگر ہم قرآن کریم پہ غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کے اختتام جہاں ہوتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سوچنے کی، غور کرنے کی ایک دعوت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ الغاشیہ کے آخر میں کہ افلا ینظرون، اچھا دیکھیے غور کریے، قرآن کریم جو ہے وہ اس کا خطاب کس سے ہے؟ ایک عام انسان سے ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ ایک عام انسان کی ضروریات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سے بالکل انسانی سطح پر ہم کلام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن ہم کلام ہے یعنی اللہ ہم کلام ہے، قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت اس کا نزول ہوا وہ وہاں کی جیوگرافیکل کنڈیشن کیا تھی؟ کیسا علاقہ تھا؟ وہ ریتیلا علاقہ تھا جسے آپ ریگستان کہتے ہیں، ڈیزرٹ، بے آب و گیا میدان، آدم نہ آدم زاد، پہاڑ ہیں، لقودق صحرا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آسمان ہے، اوپر دیکھیے، اور نیچے دیکھیے تو ریت ہے پھیلی ہوئی دور دور تک، تا حد نگاہ، جتنی آپ دور دیکھ سکتے ہو، باقی کالے پہاڑ، سبزہ زار نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ایک سواری ہے جسے شپ آف ڈیزرٹ کہتے ہیں، یعنی کیمل، اونٹ، اس پر کوئی مسافر جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اس انسان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے میری آیات پر گر جاؤ، غور نہ کرو، نہیں، غور و فکر کرو، سوچو، اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑاؤ، اور پھر اپنی عقل کو اس بات پر آمادہ کرو، اپنے شعور کو بیدار کرو، اپنی جتنی حس ہے، اور اس کو اس بات پر آمادہ کرو کہ کون ہے جو اس کائنات ہستی کو چلا رہا ہے، اور اس کے سامنے تمہاری اہمیت، وقت، حیثیت ہے کیا، تمہیں لوٹنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا سفر کیا ہے، اس سفر میں تمہارے پڑاؤ کیا ہیں۔ تو وہ خالق جب ہم کلام ہوتا ہے نا مخلوق سے اپنی، تو وہ کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کس کی جانب؟ الی الابل، ابل یعنی اونٹ کی جنس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الی الابل، اب آپ غور کریے، کیف خلقت، کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، کیف رفعت، کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے وہ مسافر جو ہے نا، وہ اونٹ پہ سوار ہے اور جا رہا ہے ریگستان میں، تو اوپر دیکھے گا تو آسمان، اچھا، پھر اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پھر اس کو ذرا دائیں بائیں اگر نگاہ اپنی وہ دوڑائے، اور تو سامنے اس کو دائیں بائیں کیا دکھیں گے؟ پہاڑ دکھیں گے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے، کیسے انہیں انسٹال کر دیا گیا ہے، اتنے فکسڈ ہیں، جامد و ساکت ہیں کہ ہلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
اور یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کتنی وسیع ہے، کیسے پھیلا دی گئی ہے. تو یہ، اور سب سے پہلے غور کس پر کرایا؟ اس سواری پر جسے بیٹھ کے انسان، اللہ تعالیٰ نے جسے مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے، اور وہ اس ریگستان میں وہ جانور بڑی تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے جہاں پر ریت میں لوگوں کے پیر دھنسے جا رہے ہیں. تو اس خاص مخصوص اس جانور کا ذکر کر کے، اس سواری کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے میکینزم پر ذرا غور کرو کہ یہ کیسا ہے، اس کی مشینری کیسی ہے. اسی جانور کو کیوں جو ہے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر، پھر اسے پیاس بھی نہیں لگتی زیادہ، اپنا ٹینک فل کر لیتا ہے، اس کو فرصت مل ہو جاتی کافی دنوں کی. یعنی وہاں کے جو حالات ہیں، وہاں کے جو ماحول ہے، جیسی سراؤنڈنگز ہیں، ویسے ہی کلائمیٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویسے ہی سواری بھی بنا دی. تو یہ سب بنایا کس نے؟ یہ سب کس کی تخلیق ہے؟ جس کی تخلیق ہے اس کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتے؟ اسے اپنا رب اور اسے اپنا مالک حقیقی معبود برحق مان کیوں نہیں لیتے؟ کس بات کی انا ہے؟ کس بات کا تمہیں غرور ہے، تکبر ہے؟ کون سی چیز ہے، کون سی شے ہے جو تمہیں جھکنے نہیں دیتی؟ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہی کچھ کہہ رہا ہے. اب اگر وہ سوچیے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر الا 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 من ان سب آیا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے تمام کے تمام الفاظ قسطوں میں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے. پھر ان سب بکھری ہوئی کڑیوں کو آپ ملاتے چلے جائیے، آپ عربی سیکھ گئے. ٹھیک ہے، آگے الا کے بعد علا. علا جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے بمانا آن کے، ایٹ کے، جسے آپ پر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آن یا ایٹ ہم انگلش میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمپل ہے یہ بھی کہ اللہ کا یوز کریں گے تو اس کے بعد جب ایک ہم اس کے بعد اسم لے کر کے آئیں گے تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا. اب اس کی مجرور فارم میں غلطی نہیں کریں گے، یہ دھیان رکھیے، بس سمپل سا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 11th ہے یہ، ایک سیکنڈ، نہیں 11th نہیں ہے، 9th ہو پیچھے، 7 8 7th 8th 9th اینڈ 10th، صحیح ہے نمبر. اچھا آگے دیکھیے، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون، ہے نا. اسی طرح آگے الفاظ میں ایسا بھی پڑھا ہے کہ جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، سماعت پر مہر لگ جاتی ہے، انسان کے دیکھنے پر جو ہے وہ مہر لگ جاتی، تو وہ ایک طریقے سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے. تو ایک تو پہلے اس کو مفرد کے ساتھ یوز کر کے دیکھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر ایک آگے اسم ہے عرش. ٹھیک ہے، عرش، تو علا جیسے ہی آگے ملے گا تو یہ بھی کھڑی زبر پڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گی، علل عرشی. ٹھیک ہے، تو ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، جلوہ افروز ہو گیا. اسی طریقے سے علی الکرسی، کرسی پر. ٹھیک ہے، علی العالمین، اینا ساؤنڈ، حالت جر، عالمین. تو یہ دیکھ، علی العالمین. قلوب، قلوب جمع ہوتی ہے قلب کی. مان لیجئے ہم اس قلوب کو مضاف بنانا چاہیں تو ہم کیا کر دیں گے؟ قلوبو کر دیں گے. اور ہم اس کے ساتھ کوئی ضمیر لانا چاہیں، یہ کہیں کہ ان کے دل، تو ہو جائے گا قلوبہم، قلوبہم. ٹھیک ہے، یہ ایک کنسٹرکشن بن گئی. کون سی بنی؟ پیچھے آپ نے پڑھا ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی وہ مرکب جس میں ایک مضاف، قلوبو مضاف ہو گیا اور ہم مضاف الیہ ہو گیا. ضمائر کو ہم اٹیچ کر کے لاتے ہیں، نہیں لاتے ہیں، مضاف الیہ بناتے ہیں ضمائر کو. یہ ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ قلوب جو ہے وہ مضاف ہے. یہاں پر لکھ لیں، اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی ہے
لیکن ہم کسی وجہ سے اس کے پہلے لانا کیا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ قلوبہم کا مطلب ان کے دل، ان کے قلوب. اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں ان کے دلوں پر، تو علی قلوب، اب بہم کہیں گے یا کچھ اور چینج کر دیں گے؟ علی قلوبہم. ٹھیک ہے، علی قلوبہم. اب یہ جو علی ہے نا، اب یہ کیا ہو گیا؟ جار، حرف جار. اور یہ جو مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے، یہ اس جار کے لیے مجرور بن گئی. ٹھیک ہے، تو یہ پوری کنسٹرکشن اب کیا کہلائے گی؟ علی کے آ جانے کے بعد اب یہ مرکب جاری ہو گیا. ان کانسیپٹس کو آپ کو کلیئر کرتے ہوئے چلنا ہے. اسی طریقے سے اور دیکھیے دوسرا. ٹھیک ہے، جیسے ابصار، بصر دیکھنے کو. ٹھیک ہے، تو اسی سے بنتا ہے ابصار، جمع اس کی ابصار، ابصارو. اب آگے اس میں ہم، ابصارہم. علی اس کے پہلے لائیں گے تو علی ابصارہم، علی ابصارہم. ٹھیک ہے، یہ ہم جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ہم ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پر بھی قلوبہم جو ہے وہ قلوب، یہ بہم ہو جائے گا، قلوبہم، قلوبہم. ٹھیک ہے، علی قلوبہم، علی سمعہم، علی ابصارہم غشاوہ. تو یہ کچھ تھے الفاظ کہ ہم آپ کو صرف اور صرف مفرد کے ساتھ یوز کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ مرکب کے ساتھ بھی ہم حروف جارہ کا استعمال کر کے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح نیکسٹ 11th، حتی. حتی، حتی کا مطلب ہوتا ہے ٹل یا تک، تک جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے مشہور اگزامپل سورۃ القدر کی، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی، سلام سلامتی ہو، سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر. کون سی کنسٹرکشن ہے؟ مطلع مطلع الفجر. ظاہر سی بات ہے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. اب اس کے پہلے کیا لے کر کے آ رہے ہیں؟ حتی. ٹھیک ہے، تو یہ حتی، اور اب جیسی حتی آیا تو یہ، اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے آلریڈی کہ مضاف مضاف الیہ میں جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ مجرور ہے. اس سے اس مرکب کی اعرابی حالت کبھی مت ڈیسائیڈ کریے گا، یہ تو ہمیشہ مجرور ہے. مضاف بتاتا ہے کہ پورا مرکب کس حالت میں ہے. تو اب یہ پوری مرکب جو ہے مطلع الفجری یا مطلع الفجری والی، یہ اب مجرور ہو گئی کس کی وجہ سے؟ حتی کی وجہ سے. تو فجر کے طلوع ہونے تک. اسی طریقے سے حتی حین. اب یہ دو چار ایگزامپلس یاد رکھیے، کافی ہے اس کو حتی کو سمجھنے کے لیے. حین کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت، ایک ڈیفینٹ ٹائم جو ہے. حین، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک. ٹھیک ہے، تو یہ حتی کی ایگزامپل آپ نے دیکھ لی. ٹھیک ہے، اب یہ حتی پڑھ لیا آپ نے، علا پڑھ لیا، الا پڑھ لیا، لام جارہ پہلے ہی آپ نے پڑھ لیا تھا. یہ ٹوٹل یہاں پر دیکھیے آپ کی 11 مکمل ہو گئے، جو 11 کی بات میں کر رہا ہوں اب سے. 17، 11. ٹھیک ہے، 11، 6 آپ کو پڑھنے اور ہیں، انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ، بلکہ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کون کون سے ایسے ہیں جنہیں ہم ضمائر کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں. تو وہ چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے گا. جیسے من ہے، من کا یوز بھی آپ اٹیچ ضمائر کے ساتھ کرتے ہیں. اٹیچ ضمائر ہوتے کیا ہیں وہ میں پیچھے بتا چکا ہوں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. ٹھیک ہے،
یہ سب اٹیچڈ ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں. من اس میں ملے گا تو منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انسان کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے اس میں کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی مٹی میں واپس تمہیں ملا دیا جائے گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر واپس پھر تمہیں اسی سے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا. منہما، منہن، من کا، منکما، منکم، من کی، منکما، منکنہ، منی، منا. اب یہ منی کیسے بنا؟ من پلس یا متکلم، جب یہ ملیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یا جو ہے، یا بڑی ڈھیٹ ہے اس حوالے سے. دیکھیے یا کا مطلب، یا آئی کس کی جگہ ہے، ذرا پہچانے اس کو. یہ انا والے کالم میں آئی ہے نا، اور انا کا مطلب ویسے ہوتا کیا ہے؟ انا کو تو ایک ضمیر ہے، انا کا مطلب ہے آئی، اور انا کو کہتے ہیں ایگو. ایگو بہت خطرناک ہوتا ہے. تو انا کو کی جگہ پر یا ہے، اور یا بہت ضدی ہے، وہ کہتی ہے ہمیں زیر چاہیے، مطلب اپنے سب کو سامنے زیر دیکھ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر ایک نون ایکسٹرا لانی پڑے گی جسے ہم نون وقایا کہتے ہیں. اور یہ یا زیر قبول نہ کر کے بلکہ اس نون میں زیر لگ رہی ہے، ایسا محسوس فیل کر لیجئے، تبھی آپ کو یہاں پر ایک ایڈیشنل نون دکھ رہی ہے. ورنہ یہ ایسے بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ بھئی نارملی اسے ہم منی کہہ دیں، منی، لیکن غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ نون میں ڈائریکٹ زیر دے کے یا نہیں کریں گے، بلکہ ایک نون ایکسٹرا بیچ میں لائیں گے اور پھر اسے زیر دیں گے. لہٰذا یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا. یہ میں ایکسٹرا ایک شوشہ بنائے دے رہا ہوں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ ہو گیا منی. اور مننا آپ سمجھ رہے ہیں، من پلس نا، وہاں تو دو نا اکٹھا ہو ہی رہے ہیں. اگر آپ من اور نا کو ملا دیں تو دو نا، دیکھیے نون آ رہے ہیں نا، لہٰذا یہاں پر ایک شد آ گئی، دونوں کو مرج کر دیا گیا، تو یہ من نا بن گیا. ٹھیک، اب آگے دیکھیے، جیسے آپ نے من کیا ہے نا، سیم ڈٹو ایسے ہی ان بھی ہے. تو اگلے چارٹ میں آپ ان کی پریکٹس کر لیجئے. من از اکول ٹو ان ان کیس آف اٹیچنگ پروناؤنس. ٹھیک، اچھا دیکھیں ذرا، ان، یہ ایک تو میں نے لکھے انہو، انہما. اب یہاں کیا ہو جائے گا؟ ان ہم، ریڈ سے ہی لکھ دیں، نہیں کوئی سمجھے گا کچھ اور بھی ہے. چلیے یہاں پر ہو جائے گا انہم. ٹھیک ہے، ان، انہا، پھر کیا ہو جائے گا؟ انہما، انہما، اور پھر ان ہننا، ان ہننا. چلیں آپ نے اسے جو پڑھ کے سنانا چاہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ. ایک منٹ، چلیں نیکسٹ یہاں پر آگے سے پڑھیں حاضر کے. ان کا، ان کا، انکما، انکم، انکم. ٹھیک ہے، ان کی، انکما، سیم، کاپیڈ، انکنہ. پھر وہاں پر کیا تھا؟ منی تھا نا، یہاں ہو جائے گا انی اور انا. ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سب پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، سمجھ میں آ گیا؟ عنہ ایک، یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، عنہ کا مطلب ہوتا ہے، ایسے دیکھیں، عنہ اس سے. اب اس سے کون؟ اس مذکر سے، اور عنہا اس مؤنث سے. ٹھیک ہے، اس مؤنث سے. اب ظاہر سی بات ہے، اب عموماً یہ الفاظ صحابی اور صحابیات کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. تو ایک صحابی مرد ہیں تو انہو، دو ہو گئے مذکر ہو یا مؤنث، انہما. پھر جمع مذکر آ جائے تو انہم، جمع مؤنث آ جائے تو انہنہ. لیکن یہ کب؟ جب کون سا غائب کی بات ہو رہی ہو. چلیں آگے. اب اس کے بعد الہ.
دیکھ لیجئے چارٹ سامنے لکھا ہوا ہے، الہ میں جب ہو اٹیچ کریں گے، یعنی الہ پلس ہو، تو یہ بن جائے گا الیہ۔ اب یہ تھوڑا سا یہ چینج ہے جو آپ کو نوٹس کرنا ہے، الیہ۔ اور یہ بات آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ یا جو ہوتی ہے پوری یا کب لکھی جاتی ہے؟ جب یہ آخر میں آتی ہے، جب یہ بیچ میں آ رہی ہے تو پھر یہ یا یہ والی ہو جاتی ہے، اسمال یا نقطے والی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الہ کو جب آگے ملانا ہوتا ہے تو کھڑی زبر، ٹھیک ہے، یہ اس کو بس ہم نے ایکسپینڈ کر دیا ہے، پیچھے ساکن ہے تو یہ ہو نہیں ہوگا ہی، الیہ الیہما الیہم، الیہا الیہما الیہن، الیکا الیکما الیکم، الیکی الیکما الیکن، الیہ الینا، الیہ، الہ پلس یا متکلم، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہوا، ایک کا سمجھ لیں بس، الیہ، الیہ۔ اب اس کا الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، کو، تو اس ایک مذکر کی طرف، اس کی طرف، ٹھیک ہے، یا اس ایک مذکر کو، کیونکہ کی طرف کو چلے۔ اب آگے دیکھیے یہاں پر اعلیٰ ہے، اور میں نے آپ کو پیچھے یہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے، الہ از اکول ٹو اعلیٰ ان کیس آف، اب جب یہ پروناؤنس کو جب ہم اٹیچ کرتے ہیں نا، تو اس اٹیچ کرنے والے اس پورے پروسیس میں یہ دونوں کا کردار سیم ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر الہ کلیئر تو اعلیٰ بھی کلیئر، اسی الہ کے اوپر اس کو اتفاق کرتے ہوئے آپ الہ کی گردان پوری پڑھ دیں ضمائر لگا کر کے، ٹھیک ہے، علیہ، علیہ، ٹھیک ہے، علیہ۔ اسی میں آپ کو وہ الفاظ مل جائیں گے جو آپ غیر المغضوبی علیہم، کہاں ملتا ہے علیہم، کس کالم میں آئے گا، علیہم۔ ابھی آپ کالم مکمل کریں، ٹھیک ہے، اس کو دھیان میں رکھیں، علیہ علیہما علیہم، علیہا علیہما علیہن، علیکا علیکما علیکم، علیکی علیکما علیکن، پھر اس کے بعد الیہ تھا تو وہاں بھی علیہ، اور پھر علینا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ ہیں وہ باقی کے جو 6 تھے، جو 6 رہ گئے تھے وہ یہاں پہ ہیں۔ یہ اس لیے زیادہ مطلب لیس امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ قرآن میں ان کا استعمال شاید نہیں ہوا ہے، شاید ایک آدھ مل جائے، نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے مز حروف جارہ کا کالم ہے، پھر اس کے بعد یہ ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں اور یہ مثالیں کچھ دی گئی ہیں۔ مز منزو، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن یہ سنس یا فار دونوں کا مفہوم دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انگلش میں سنس یا فار کا استعمال تب کرتے ہیں جب ٹائم کی بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی، ٹھیک ہے، I have been teaching you for an hour، تو یہ منزو جمعہ سے، یوم الجمعاتی، ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل دے دیا ہے جمعہ سے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا، سوری، جمعہ سے۔ اچھا یہ خلا، حاشا، عدا، یہ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایک ہی کالم میں لکھے ہوئے ہیں، سوائے یا ایکسپٹ، ٹھیک ہے۔ خلا، اب یہ وہ خلا نہیں سمجھیے گا جو خلا خالی سے ہوتا ہے، حاشا، عدا، حامدن، کیا مطلب ہوا، سوائے حامد یا حامد کے سوا، ٹھیک ہے۔ اچھا ربا، ربا چند، یا اب یہ چند مینی یا سم، جس کو ہم کچھ یا کئی بولتے ہیں، تو ربا ولدن، یعنی مطلب کیا ہوا، کچھ لڑکے، ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی۔ تو یہ سب کے سب آپ کے سامنے 17 پریپوزیشنز حروف جارہ، پراپر ان کے ایگزامپلس، ان کا یوز، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکبات جاری، یعنی یہ مرکب جاری مکمل کر لیا، اور اب ذرا آپ سب کا کام ہے کہ ایک اچھا سا ریویژن کر کے آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے۔ ریوائز پراپر کریے گا کیونکہ بہت صحیح موقع سے یہ کلاس مکمل ہو رہی ہے، ایک پڑاؤ، ایک مائل سٹون جیسے ہوتا نہیں، میں نے یہ بات آپ سے کہی نا، ایک لفظ ہوتا ہے سفر، ٹھیک ہے، سفر جو ہوتا ہے، سفر میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی منزل،
ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیسٹینیشن. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، کچھ منزل کے پڑاؤ ہوتے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں مائل اسٹون. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے سفر کی جو منزل ہے، اس منزل کا ایک اور پڑاؤ آپ نے مکمل کر لیا. وہ اس طرح سے کہ بہت اہم جو مرکبات تھے ناقصہ انہیں مکمل کر لیا. ذرا کچھ ایکویشنز ہیں ان پہ غور کر لیجئے. کیا؟ سب سے پہلے آپ نے حروف الہجا پڑھا تھا، اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حروف اور حرکات یہ مل کر کے کیا بنتے ہیں، ان سے مل کر کے لفظ وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ بامعنی ہوتے ہیں یا پھر بے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک، اچھا، بے معنی یعنی میننگ لیس، ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں. بامعنی، اور بامعنی الفاظ کو آپ کہتے ہیں کلمہ. یہ کلمہ آپ کے سامنے تین طرح سے ہوتا ہے. وہ کیا؟ اسم، فعل اور حرف. ساری کہانی اس کے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف. حرف کا تعارف بھی آپ کو ہو گیا، اسم کو بھی تفصیل سے آپ پڑھ رہے ہیں، فعل ابھی ہولڈ پر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے جب اسم کے بارے میں ایک اچھی معلومات حاصل کر لی تھی، اسم کے وہ چاروں پہلو، کیا؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب. یہ اتنا پڑھ لینے کے بعد آپ نے، جی اعراب، یہ سب پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کیا تھا کہ اب باقاعدہ طور پر جملہ اسمیہ کنسٹرکٹ کیا تھا. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. جملہ اسمیہ آپ کو بتایا گیا تھا، جملہ اسمیہ پڑھاتے وقت یہ بتایا گیا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا، میم فار مبتدا، اور خا خبر. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ از اکول ٹو مبتدا اینڈ خبر. جب یہ جملہ اسمیہ آپ نے بنانا اسٹارٹ کر دیا تھا، اور مبتدا کی جگہ پر آپ نے طرح طرح سے ایکسپیریمنٹس کیے. کیا؟ مبتدا کی جگہ پر آپ نے اس میں علم کا یوز کیا، پھر آپ نے مبتدا کی جگہ پر نہ معرف باللام اسم کا یوز کیا، الف لام والے اسما کا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اشارہ اور ضمائر یہ سب کر کے دیکھا. ٹھیک ہے، یہ سب کر لینے کے بعد اب واپس سے پھر سے ہم کیا آگے؟ مرکبات پر. لیکن اس سے پہلے ایک ایکویشنز اور آپ کو ملی ہیں کہ یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب. اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مرکب دو طرح سے ہوتا ہے آپ کے سامنے، مرکب ناقص اور تام. تام میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے یا پھر فعلیہ ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ جملہ اسمیہ یہاں بن چکا. ٹھیک ہے، اور پھر ناقص میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر چار مرکبات ہیں مشہور، جنہیں آپ پڑھیں گے، اور ان چاروں کو الحمدللہ آپ نے ایک ایک کر کے پڑھ لیا. ساری ریکارڈنگز موجود ہیں. پہلے آپ نے مرکب توصیفی پڑھا، پھر اس کے بعد اشاری پڑھا، پھر اضافی پڑھا، پھر مرکب جاری پڑھا. چاروں مرکبات مکمل ہو گئیں. اب کیا کریں گے؟ اب ہم سب واپس سے پھر اپنے اس جملہ اسمیہ پہ جائیں گے. جملہ اسمیہ کو ہم بہت ایمبریونک اسٹیج میں، فیز میں، بہت شروعاتی دور میں چھوڑ کے چلے آئے تھے. اب واپس سے اپنے، ہماری سلائڈز نہیں ہے تو جملہ اسمیہ پر جائیں گے، اور وہاں پر ہم اپنے اس کو جو شروعات میں چھوڑ آئے تھے تو اس کی تھوڑا ترقی کریں گے، وہاں اس کے ایکسپینشن کریں گے. یعنی جتنے مرکبات آپ نے پڑھے ہیں نا، آپ خود کو ذہناً تیار کر لیں کہ وہ تمام مرکبات کا استعمال ہم اپنے جملہ اسمیہ میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا. اور اس کے بعد پھر باقی اور بھی تمام چیزیں ہیں جن کو اگر آپ بہت ہی آرگنائز طریقے سے سیکھتے ہوئے چلیں گے تو ضرور ایک دن کامیابی ملے گی. لیکن اگر آپ اس کو سرسری طور پہ ایک دھیان نہیں دیں گے تو پھر مصیبتیں آنے والی ہیں. ٹھیک ہے، تو ریوائز ضرور کریں گے، ریویژن مسٹ ہے.
نوٹس ضرور بنائیں گے، جہاں جہاں میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں پریکٹس کرنے کی وہ بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔